آپ سورہ اثر بیان کر رہے تھے، کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے. اس سے ثابت ہوا شیخ کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایمان انسٹل کرنا بچوں میں، اور میرے خیال سٹیج 1 ڈیفینیٹلی اسٹیج 1 ہے یہی ہے. اور اگر میں اس کو سائیکالوجی کی نظر سے دیکھوں تو ایمان کی ایک سائیکولوجیکل ڈیفینیشن یہ بھی ہوگی کہ یقین ان میں ڈالنا. یقین، بالکل ٹھیک. اگر شیخ یقین ہی نہیں ہے تو بچہ رولز کو کیسے فالو کرے گا؟ پھر رولز اس کے لیے برڈن بن جائیں گے. عمل صالح جو کہ ہمارے رولز بھی ہیں وہ اس کے لیے برڈن بن جائیں گے. برڈن بنیں گے تو وہ ماں باپ کے سامنے تو کرے گا، جیسے اسے آزادی ملے گی وہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ نہیں کرے وہ گا، آزادی کی طرف چلا جائے گا. اللہ اکبر. اچھا، اس کو آپ کی اسی بات کو میں ذرا اور واضح کروں. دیکھیں مثال کے طور پر قرآن نے جو حضرت لقمان کی بات کی ہے سورہ لقمان میں، اس بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت بنیادی ڈھانچہ ہمیں مل جاتا ہے وہاں سے. اچھا، پہلی بات اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. پہلی سٹیج عقیدہ سکھانا، ایمان مضبوط کرنا. اور ان الشرک لظلم عظیم، تاکہ بندہ پوری زندگی، بچہ جو ہے پوری زندگی وہ اللہ کے علاوہ کسی طرف نہ دیکھے. سبحان اللہ. اب ایک حدیث بھی ہے کہ اس کے سند کے اوپر تو اگرچہ بعض علماء کلام کرتے ہیں کہ بچہ جب بولنا سیکھے، اذا افصح اولادکم، تمہاری اولادیں جب بولنا سیکھ لیں تو علموہ لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ، تاکہ بچہ جو ہے پہلا کلمہ یہ سیکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کلمہ توحید اس کو سرایت کر جائے. اب ایک اس کے ساتھ ایک اور حدیث اٹیچ کر لیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لڑکے تھے، 10 سال کے بچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا موقع ملا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں. اچھا، ان 10 نصیحتوں کی ہر ایک نصیحت کے اندر کیا کمال ایک فلسفی اور حکمت ہے. لیکن آپ اس کو اندازہ کریں، جب آغاز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گویا عقیدہ سمجھایا بچے کو. اچھا، اس کو سب سے پہلی بات ہی بتائی. دیکھیں، بچہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بچہ تحفظ چاہتا ہے. اس کو ایسی تحفظ والی جگہ چاہیے. اگر کوئی اور نہ ہو تو وہ ماں کی گود کو تحفظ والی جگہ سمجھتا ہے. حتیٰ کہ ماں کے دوپٹے میں آ جانے سے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ماں کے دوپٹے میں آ جانا سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں ادھر ادھر سے، سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بچے کو اس سے تحفظ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھلے دوپٹے کا ہی ہو. اچھا، وہ سمجھتا ہے میری دنیا کی سب سے طاقتور ہستی میری ماں ہے، اور میں ماں کی گود میں آ کے اور ماں کے دوپٹے میں آ کے میں بچ جاتا ہوں ہر چیز سے. اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تو یہ کیا کر، احفظ اللہ، تو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا کر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 الگ الگ جملوں میں آپ نے فرمایا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا نا تو اللہ تجھے یاد رکھے گا. اچھا، اس کا مطلب ہے کنیکشن قائم ہو جائے گا. میں اللہ کو یاد رکھوں گا تو اللہ مجھے یاد رکھے گا. دوسری بات، دوسرے جملے میں فرمایا احفظ اللہ، پھر وہی بات فرمائی. تو اگر اللہ کو یاد رکھے گا نا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تجد تجاہک، تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی جہاں تجھے ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تیرے سامنے تیرے پاس موجود ہوگا. گویا وہ جو تحفظ کا احساس ہے، وہ جو انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے، اس کا مستقل بندوبست ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ پر یقین اس میں قابل کر لیا، اللہ پر ایمان اس میں کامل کر لیا. پہلا کام ان کو یہ، لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. لہذا حق حقوق دونوں دوسروں کو سکھانا اور حقوق العباد سکھانا، دوسروں کے حق حقوق دینا اور لینا اور فرائض حقوق کی ترتیب بتانا، اس سب سے پہلے یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا حق تو پہچانے، اس کا حق کیا ہے. لہذا جو شخص اللہ کا حق سمجھ جاتا ہے تو گویا ایمان کی بنیاد یہ ہے. سارا ایمان ایک مرکب چیز ہے. اس میں رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، سارا شامل ہے. لیکن اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. توحید ہوگی، اگر یہ اللہ پر ایمان ہوگا تو باقی سارے ایمان بھی ٹھیک ہو جائے. لہٰذا یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے بچے کو عقیدہ سکھایا جائے اور اس کو یہ سمجھایا جائے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جاؤ.
اور اگر آپ بچے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو نفسیاتی طور پر بچہ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اسی میں ایک اگلی نصیحت بھی فرمائی جی. فرمایا کہ بیٹا اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نا, تیرا فائدہ کرنا چاہے. اب یہ بچے کو سمجھا رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جمع ہو جائے, اکٹھی ہو جائے کہ تیرا فائدہ کرنا ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتے. اچھا, اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا نقصان کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان بھی نہیں کر سکتے. گویا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری چیزیں بچے کو سمجھائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ مضبوط کر دیں بچے کا, اور بچے کا عقیدہ جب گھر سے مضبوط ہو جائے گا تو بچے کو کوئی چیز اپیل کرے گی, بھلا دنیا کی کوئی عظمت کا روب کسی کے دل میں ہوگا, دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی اس کے سامنے آ جائے, بڑی سے بڑی اس کے پاس آفر آ جائے, بڑے سے بڑا کچھ آ جائے, اس کے ذہن میں یہ بات اگر راسخ ہو گئی کہ میرا فائدہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, اس سے نہ صرف عملی مسائل حل ہوں گے, عملی طور پر کردار مضبوط ہوگا, بلکہ نظری طور پر, فکری طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے بندہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت سے سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ڈر ہے, چھوٹے شرک کا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا ریاکاروں کو جس کے لیے تم کام کرتے رہے ہو, جا کے اس سے فائدہ لینا ہے تو لے لو, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس جا کے پوچھو, ان کے پاس کوئی ہے فائدہ. اچھا, اس کی جڑ کٹ جاتی ہے, اس ڈر کی, اس خوف کی اور اس چھوٹے شرک کی اور ریاکاری کی ساری صورتوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر آپ نے بچے کو ابتدائی طور پر یہ سمجھا دیا کہ دنیا کے فوائد کے لیے انسان ریاکاری کا مرتکب ہوتا ہے, یا ریاکاری کے جراثیم نشو و نما پاتے ہیں جن فوائد کے لیے وہ فوائد اپنی حقیقت میں کوئی کچھ بھی نہیں رکھتے, ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. لہٰذا جب بچے کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ ایمان پہلے مضبوط کر لیں بچے کو, اور اگلا مرحلہ پھر وعملوا الصالحات کہا جائے گا. بہت بہت عمدہ, ماشاءاللہ.